بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سے 1450 سال پہلے جب دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جس نے کائنات کے وہ راز فاش کر دیے جو آج کی جدید سائنس اب جا کر سمجھ رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 36 اور سورہ زاریات آیت نمبر 49 میں صاف صاف فرمایا ہے، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، یعنی کہ پیئرز، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس وقت کے کفار نے جب یہ سنا تو انہوں نے مذاق اڑایا، نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کی ہر چیز جوڑوں میں ہو؟ لیکن آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حق وہی ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ سائنس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ صرف جاندار ہی نہیں، سب کچھ جوڑوں میں ہے۔ پرانے دور میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جوڑے نر اور مادہ صرف انسانوں اور جانوروں میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے لفظ استعمال کیا ہر چیز، کلو شعین۔ 18ویں صدی تک انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ یعنی میل اینڈ فیمیل کے حصے ہوتے ہیں۔ کارل لینیس جیسے سائنسدانوں نے بعد میں یہ ثابت کیا کہ پودوں کا نظام بھی جوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ ایٹم کے اندر سائنس نے جب ایٹم کو توڑا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی نیگیٹو اینڈ پازیٹیو ہیں۔ 1933 میں فزکس کا نوبل پرائز پانے والا سائنسدان پال ڈیرک، اس نے اینٹی میٹر کا تصور پیش کیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہر ذرے کا ایک اینٹی پارٹیکل یعنی کہ الٹ ذرہ ہوتا ہے، جیسے الیکٹران کے ساتھ پروٹون یعنی ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو۔ سائنس نے بتایا کہ کائنات کی بنیاد جوڑوں پر ہی رکھی گئی ہے۔ جب مکہ کے مشرکین یہ سنتے تھے کہ پودوں میں یا ایسی چیز میں بھی جوڑے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے، تو وہ اسے من گھڑت باتیں کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو عقل سے باہر ہیں۔ لیکن غور کیجئے، ایک ریگستان میں جہاں کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھی، وہاں ایک امی یعنی کہ بغیر پڑھے لکھے نبی کا یہ بتانا کہ ہر چیز جوڑوں میں ہے، کیا یہ اللہ کا کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل نہیں ہے؟ آج کی کوانٹم فزکس یہ کہہ رہی ہے کہ جوڑوں کا نظام کائنات کے توازن کے لیے ضروری ہے، اور قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ جوڑے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور آج بیکٹیریا، وائرس اور کائناتی لہریں یعنی کہ ویوز میں بھی جوڑوں کا نظام دیکھ رہے ہیں۔ شاید آنے والے 100 سالوں میں سائنس کچھ ایسی چیزیں دریافت کرے جو آج ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، مگر قرآن نے پہلے ہی یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ دوستو، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ اس خالق کا کلام ہے جس نے کائنات بنائی اور اس کے قوانین لکھے۔ جو لوگ کل تک اسے دیوانگی کہتے تھے، آج ان کی نسلیں اس کتاب کے سامنے سر جھکا رہی ہیں۔ آج سارا عرب جو کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتا تھا، آج ان کا پیروکار ہے۔